تو آج جو توحید بچی ہوئی ہے اور کہتے ہیں میں موحد ہوں، میں توحید پرست ہوں، باقی سارے مشرک ہیں، ان کی توحید بھی بس مسجد کی توحید ہے، بسم اللہ شریف کے گنبد کے اندر کی توحید ہے، معاشرے کو بدلنے والی توحید نہیں ہے۔ یہ انقلابی توحید ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ یعنی اگر آپ نے انقلاب برپا کرنا ہے تو توحید کے ان تین پہلوؤں کو نمایاں کرنا ہوگا کہ توحید پر مبنی سیاسی نظام کیا ہوگا، توحید پر مبنی سماجی نظام کیا ہوگا، توحید پر مبنی معاشی نظام کیا ہوگا، تب توحید ہے، تب انقلاب ہے، تب آپ کی دعوت انقلابی ہے۔ فرائض دینی کا جامع تصور، تو فرائض دینی کا جامع تصور انقلابی نظریہ نہیں ہے، یہ آپ کا فرائض دینی کا جامع تصور ہے، یہ کانسیپٹ آف ڈیوٹیز ہے آپ کا۔ انقلابی نظریہ وہ تب بنے گا جب آپ آج کا سماجی معاشی سیاسی نظام کا نقشہ پیش کریں گے دنیا کے سامنے، یہ انقلابی فکر کہلائے گی، یہ انقلابی سوچ کہلائے گی۔ اور یہ وہ چیز تھی جسے لوگوں نے کھایا ہے محمد رسول اللہ کی سنت سے۔ اتنا تو بتایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ۔ آگے نہیں بتایا کہ حضور نے ساتھ یہ بھی بتایا تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ، وہ پورا نظام تمہارے جو ہے وہ دسترس میں آ جائے۔ اور یہ مکے میں بتا دیا میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ یہ اقامت دین کی آیت مکے میں اتری، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ بالکل ابتدا میں اتری۔ تو یہ کھا گئے، یہ یہودی ایک کام کرتے تھے کہ تورات کے حصے بکھرے کر کے ورق کر کے کچھ دکھاتے تھے کچھ چھپا لیتے تھے۔ تو ہم ورق تو نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے اپنی کتاب کو محفوظ رکھا ہے، لیکن ہم نے تشریعات بدل دی۔ تکبیر کا مطلب اللہ اکبر کر دیا، عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ کر دیا، اقامت کا مطلب کوئی تھوڑا بہت آپ نے نماز کی دعوت دے دی تو اقامت دین کر دیا، اللہ خیر صلاح، کہانی ختم، چھٹی، تعبیرات بدل دی۔ یہ سارے اب ان جو بھی دینی اصطلاحات ہیں ان کو ایک نئی تعبیر دینی ہوگی جو قرآن و سنت کے بھی مطابق ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مطابقت رکھنے والی ہو۔ یہ تب آپ کا انقلابی نظریہ بنے گا۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے۔ اور تکبیر کرو کا میں نے ترجمہ کیا ہے، تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی، اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے۔ ہم نے کہا اللہ بڑا ہے، اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے۔ تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے، طے ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی، تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے۔ تمہاری عدالت کے اندر اللہ بڑا ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے قوانین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے؟ اللہ کو تو آپ نے مسجدوں میں بند کر دیا، مسجدوں میں رہو، بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے، جو بھی ہے، جو بھی ہم کچھ تسبیح تحمید کرتے رہیں گے، بازار سے باہر نہ، مارکیٹ میں بھی کوئی اور چیز بڑی ہے، گھر میں بھی بیوی بڑی ہے، کیا کریں بیوی نہیں مانتی، کیا کریں یہ عورتیں نہیں مانتی۔ بات تو واقعی غلط ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن کیا کریں عورتیں نہیں مانتی۔ کون بڑا ہے؟ بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے۔ کبر ہو تکبیرا، اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے۔ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے؟ اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی، اس کے خلاف بغاوت ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اس کی بڑائی منواؤ، اس کی بڑائی نافذ کرو۔ اسی کے لیے یہی لفظ ہے وہ نیوکلیس ہے جس سے کہ پھر یوں سمجھیے بیج ہے یا گٹھلی ہے جس سے کہ تمام الفاظ نکلے ہیں۔ اقامت الدین، دین کو قائم کرو، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو تمام کے تمام نظام دین پر، نظام زندگی پر نافذ کیا جائے، غالب کیا جائے۔ مختلف اصطلاحات ہیں۔ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ تکبیر رب۔ وربک فکبر۔ ہم نے اپنی آسانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ بیان کرو کیسے نکلا ہے؟ یا بڑائی بولو کدھر آیا ہے؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبرا یکبرو کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا، ایک محاورہ ہے
कब्बरनी मौतुल कुबार, बड़ों की मौत ने मुझे बड़ा कर दिया। तो कब्बरा युकब्बिरु, बड़ा करना। रब तो रब का फकब्बिर, कब्बिर है बड़ा कर किसको? रब्बा का, अपने रब को। तो रब को बड़ा कर, ये तो कोई और ही माना देता है, जिसके तो मानी सियासी ही बनते हैं कि हुक्म देने का इख्तियार अल्लाह के पास होगा तो बड़ा होगा ना। यहाँ तो अबू जेल बड़ा है जिसके कानून नाफिज हैं, यहाँ तो वलीद बिन मुगीरा बड़ा है, उतबा इब्न रबिया बड़ा है। रब कब बड़ा होगा? जब उसकी मर्जी यहाँ उसी तरह पूरी होगी। जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, जमीन पर अल्लाह की मर्जी उस तरह पूरी हो जैसे आसमानों पर पूरी होती है। अब उसकी बड़ाई तस्लीम हो गई, तो ये बड़ाई करवानी पड़ेगी ना। तो जो आखिर में जाके हुआ तो क्या हुआ? जाल हक व ज़ाहकल बातिल के बाद अल्लाह बड़ा हो गया या नहीं बड़ा हो गया? वाले कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, जब अल्लाह का कलमा सबसे ऊंचा हो गया तो अल्लाह बड़ा हुआ। तो गोया पहली ही जो रसालत की वही है, उसके अंदर अल्लाह की बड़ाई का जिक्र करके ये बता दिया गया था कि हदफ क्या है। अल्लाह की बड़ाई मनवानी है, अल्लाह को बड़ा साबित करना ही नहीं है अल्फाज से, बल्कि अमलन करके दिखाना है कि अल्लाह ताला की बात मुकम्मल तौर पर मानी जाए, तस्लीम की जाए। सूरह तौबा हम पढ़ा है ना कि अब यहाँ अल्लाह के दुश्मन नहीं रह सकते, अब अल्लाह बड़ा हुआ है। और रब्बा का फकब्बिर, तो ये पहले दिन से बता दिया गया था, जाना यहाँ है। इसीलिए इकबाल ने कहा ना, तकबीर का तो असल में ये मतलब था, तुमने क्या मतलब बना लिया। वो शेर सुने ना कि परवाज़ दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और, अल्फाज और मानी में तफावुत नहीं, लेकिन आगे क्या है जी? आप ही सुना दो, मुझे तो डर लगता है। हाँ जी, तो मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और, अल्फाज तो वही, अल्लाह अकबर। तो अब जिसने तर्जमा कर लिया अल्लाह की बड़ाई बयान कर, ये किसकी अज़ान है भाई? तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, ये तो फिर उसकी अज़ान है। और जिसने कहा अल्लाह को बड़ा कर, ये किसकी अज़ान है? ये तो फसाद फिल अर्ज़ है उनके हिसाब से। इसके खिलाफ तो रद्दुल फसाद शुरू होगा कि आप हमारे सिस्टम को, जमे जमाए निजाम को चैलेंज कर रहे हो। यहां हम बड़े हैं, रिट हमारी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम हैं, तुम किसको बना रहे हो? रोला है। ये है मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। तो इसी में वो भी ले आए, या वुस्सत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मनाजात। जब आप करें अल्लाह की बड़ाई बोल, तो वो तो जिस गुठ में घुस के मर्जी बोलें, लेकिन जब आप करेंगे कि अल्लाह को बड़ा कर, तो ये तो वुस्सत अफलाक का तकाजा करता है। या वुस्सत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक की आगोश में तस्बीह मनाजात। ये मसलक मर्दान खुद आगा हो, खुदा मस्त, ये मजहब मुल्ला हो, जमादात हो, नबातात। तस्बीह तो वो भी कर रहे हैं, अल्लाह की बड़ाई तो वो भी बोल रहे हैं, हम नहीं पढ़ाए। वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम, तो तस्बीह तो वो भी कर रहे हैं। तो तुमने भी यही तस्बीह की, तो कौन सा बड़ा तीर मारा? तुम में और उनमें फर्क क्या रहा? तो अगर अपने मकाम से आशना हो, अपने आप जानते हो, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, अपने आप को भूले हुए नहीं हो, तो तुम्हारा मकाम तस्बीह करना नहीं, बड़ाई साबित करना है, अल्लाह को बड़ा बनाना है। फारसी का भी एक कता है, जरा थोड़ा वो, तो उसमें फिर यानी वो तो फिर तकाबुल हो गया ना सारी इबादत के साथ। मकामे बंदगी दीगर, मकामे आशिकी दीगर। ये अल्लाह को बड़ा करने का काम, ये इश्क का काम है। वो जो तस्बीह और मनाजात का काम है, वो फरिश्तों वाला काम है। मकामे बंदगी दीगर, मकामे आशिकी दीगर। जे नूरी सजदा मी खाई, जे खाकी बेशज़ां खाई। बेशज़ां का मतलब जानते हैं, यानी उससे ज्यादा चाहिए। बेश एज आं, वो जो वो फरिश्ते कर रहे हैं ना, वो भी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी चाहिए। तो सूरह मुज़म्मिल में जो आया था वो फरिश्तों वाला काम था ना, कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। बेश अज़ आं क्या है? ये जो सूरह मुदस्सिर में आ गया है। और वो क्या है? शहादत बर वजूद खुद जे खूने दोस्तां खाई। मुझे तो दुनिया नहीं जानती, मैं सामने तो नहीं हूं, और तुम परवानों की तरह जाने कुर्बान करोगे तो गवाही मिलेगी दुनिया को। कोई रोशनी है ना जिसके ऊपर ये जाने दे रहे हैं? तुम्हारे खून से अपने वजूद की गवाही दरकार है। ये इश्क का मैदान है। तो वैसे तो हमने इकबाल के साथ ना, वैसे कुरान के साथ जुल्म किया है, तो इकबाल बेचारा किस खेत की मूली है, ठीक है ना। तो उसके साथ भी बड़ा जुल्म किया। उसके शहीन को हमने बनाया जनाब चीर फाड़ करने का जरिया, और फिर हमने मारे खुद कुछ धमाके।
وہ شاہین اصل میں فقر و فاقے کی علامت تھا، وہ شاہین علامت ہے خودداری کی علامت ہے، وہ شاہین جو ہے بے نیازی کی علامت ہے. وہ اس کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا ہے، چیر پھاڑ کرنے کے لیے نہیں کیا ہے. الٹا معنی لیا آپ نے، دنیا سے بے غرض ہو جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اس کی محبت میں ڈوب جاؤ. وہ کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، دنیا میں نہ کھبو، وہ والا انداز اختیار کرو، ادھر سے استغنا اور مستغنی ہو جاؤ اور اللہ کے محبت میں اس کو بڑا کرنے کے لیے جت جاؤ. یہ تمہارا میدان ہے. تو وہ ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو. رب کو بڑا کرو یعنی رب کی بڑائی نافذ کرو. وہ نظام ہو جائے کہ جس میں مانا جائے کہ سپریم اتھارٹی اللہ ہے، ان الحکم الا للہ. اسی لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری آیت پڑھی تھی اپنے خطاب کے آغاز میں، وہ اس اعتبار سے کہ وہ آیت بھی میرے نزدیک توحید کے موضوع پر جامع ترین آیات میں سے قرآن مجید ہے. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ کل شکر اور کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا اولاد نہیں بنایا. نمبر 1، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے حکومت میں، حاکم حقیقی صرف وہ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے اس کی کسی کمزوری کے باعث. تم دوستیاں پالتے ہو اپنی کمزوری کی وجہ سے کہ دوست کبھی کام آئے گا. جب اس وجہ سے کسی کی دوستی پالتے ہو تو دوست کی ناجائز بات بھی ماننی پڑتی ہے. اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہے، لیکن کسی ظلم کے باعث نہیں ہے، کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے کہ اس کا کوئی ولی اس سے کوئی ناروا بات تسلیم کرا سکے. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسے بڑا کرو جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ تکبیر کے معنی بھی ہم نے سمجھ لی اللہ اکبر کہنا. بہت جوش آیا اور نعرہ تکبیر اور زور سے مارا نعرہ، اور ساری جو سٹیم آؤٹ ہو گیا سارا جوش وہیں کا وہیں، آگے عمل کے لیے کچھ رہتا ہی نہیں ہے. اور تکبیر کے معنی یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہنا، حالانکہ اللہ اکبر کہنا تو اس کے معنی جزون یا مجازن ہوں گے. تکبیر کے لفظی معنی کیا ہے؟ کسی شے کو بڑا کرنا. اس میں تصغیر تو آپ نے پڑھا ہوگا گرامر میں، کسی چیز کو چھوٹا کرنا. ریور سے ریویولیٹ، بک سے بکلیٹ، یہ چھوٹا کرنا ہے، اس میں تصغیر ہے. کتاب سے کتابچہ. تسہیل کے معنی کیا ہے؟ کسی شے کو آسان بنانا. تکبیر کے معنی کسی کو بڑا کرنا. اللہ بڑا تو ہے لیکن اس کی بڑائی یہاں نافذ نہیں ہے، قائم نہیں ہے، مانی نہیں جا رہی. اس کی بڑائی کو نافذ. یہ ہے ہدف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری جد و جہد کا جو ہدف ہے. یہی وہ چیز ہے جو یہاں فرمائی ان اقیم الدین. یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی مدنی صورتوں میں 3 جگہ پر آئی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے کے پورے نظام اطاعت پر. کوئی بھی حصہ مستثنا رہ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ کل میں سے چھوٹا سے چھوٹا جز نکال لیں، باقی جو ہوگا وہ بھی اب کل نہیں جز رہ جائے گا. 100 میں سے 1 نکال لیں گے تو 99 بھی کل نہیں ہے، وہ بھی اس کا ایک جز ہے. تو کوئی چیز بھی نکل گئی تو الگ دین کل ہی کا تقاضا ختم ہو گیا. یہی مفہوم آیا ہے سورہ انفال میں. اور یہ کب آیا؟ جبکہ حضور کی وہ انقلابی جد و جہد جس پر مجھے تفصیل سے گفتگو کل کرنی ہے انشاءاللہ. وہ جو آپ کو کوئی ایک نقشہ سا تقسیم ہوا ہوگا نوٹ اعظم آباد میں، میری ایک تقریر کل ہے. یہ جو تکبیر رب ہے یا اقامت دین ہے یا اظہار و دین الحق علی الدین کلہ ہے، اس کے لیے جدید اصطلاح ہے اسلامی انقلاب. وہ اسلامی انقلاب کیا ہے؟ اللہ کے نظام کی بالادستی. اسی کے لیے جب حضور کی انقلابی جد و جہد کا مرحلہ وہ آ گیا، آرمڈ کانفلکٹ والا، مسلح تصادم والا، تو فرمایا گیا سورہ انفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، اب جب کہ تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آ گئی ہیں، اب یہ واپس نیام میں نہیں جائیں گی جب تک کہ بغاوت اور فتنہ اور فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے. یہ کل کے لفظ پر غور کیجئے. آپ نے اگر کچھ اجزاء کو سمیٹ کر اور سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے دین کو سینے سے لگا رکھا ہے،
تو یہی ہے اصل میں مغالطہ، یہی ہے سنویت، یہی ہے تسلیس. کہیں انسان کے نظام زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اسلام ہمارا دین ہے، بلکہ دین کے بجائے وہاں لفظ مذہب ہونا چاہیے تھا. اور جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری وہ معاشیت کہا کرتے تھے معیشت کی بجائے. بہرحال یہ تسلیس ہے. اور جو سیکولرزم ہے یہ سنویت ہے کہ ایک ہمارا اجتماعی نظام ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا تعلق جو ہے وہ نماز روزے پرسنل لا سے ہے. یہ سنویت ہے. توحید کیا ہے کہ پوری انسانی زندگی ایک وحدت، ایک ایسی وحدت کہ جس کا کوئی حصہ بھی اس سے منفک نہ ہونے پائے. این آرگینک ہول، حیاتیاتی وحدت. ایک ان آرگینک ہوتا ہے معاملہ. اگر آپ کا لوہا پڑا ہوا 10 من، آپ نے اس میں سے 2 من ادھر کر دیا، 8 من ادھر کر دیا. لیکن ہاتھی کا جو آرگینک ہول ہے وہ اگر 50 من کا ہے تو اس کو 20-20 من کے 2 حصوں میں کرو گے تو وہ ختم ہو جائے. یہ جو حیاتیاتی وحدت ہے، آرگینک ہول، اسلام ایک نظام زندگی کی حیثیت سے ایک آرگینک ہول ہے. اب میں یہ کل عرض کرنے والا ہوں اصل میں کہ اسلامی نظام جسے ہم کہتے ہیں اجتماعی نظام، وہ بھی در حقیقت اسی نقطۂ توحید کی شرحیں. یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں. اسلام کا معاشی نظام، اس کی اصل اصول توحید. اسلام کا سیاسی نظام، اس کا اصل اصول توحید. اسلام کا سماجی نظام، اس کا اصل اصول توحید. لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو سے باہر ہے. بہرحال عملی تقاضا جان لیجئے، توحید، عقیدہ توحید کا عملی تقاضا اجتماعی سطح پر یہ ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کیجئے، اس کے لیے تن من دھن لگا دیجئے. یہی ہے جسے جہاد فی سبیل اللہ کہا گیا ہے اس آیت میں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. تو یہ جہاد فی سبیلہ کیا ہے؟ اب اس کو میں علامہ اقبال کے الفاظ میں اگر آپ کے سامنے بیان کروں، اس قدر خوبصورت اشعار ہیں یہ. جب پہلی مرتبہ میں نے پڑھے تو دنگ رہ گیا کہ ایک شخص کی عظمت، اس کے فکر کی بلندی کا کوئی تصور. اقبال نے جو کہا تھا غالب کے بارے میں کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے بارے میں تو خیر انہوں نے کہا، اور میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ احتراماً ادباً کہا ہے. حقیقتاً یہ شعر اگر راست آتا ہے تو خود علامہ اقبال پر. فکر کی اس بلندی کو دیکھیے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ذرا نوٹ کیجئے، یہ بندگی، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ پہلا تقاضا ہے عملی انفرادی سطح پر. اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتاً اس کی اطاعت کو خالص کرتے. مقام بندگی دیگر، یہ بھی ابھی پہلا مقام ہے. اور یہ مقام تو وہ ہے کہ جس پر پورے اتر رہے ہیں فرشتے. مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی. یہ نوری جو ہے فرشتہ، اس سے تجھے سجدہ چاہیے. وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. یہ تو ان کی شان ہے ہی ہے، اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. لیکن اس سے آگے اس سے تقاضا کچھ نہیں ہے. اس خاکی انسان سے اللہ تیرا تقاضا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شذا خواہی. چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت پر وجود خود ز خون دوستاں خواہی. تو چاہتا کیا ہے؟ تیرے چاہنے والے اپنے خون کی سرخی سے تیری توحید کے نظام کو قائم کریں، تیرا نظام دنیا میں برپا کریں، اپنی گردنیں کٹوائیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا کہ سیسا ملائی ہوئی دیوار ہے. یہ مقام عاشقی ہے. کیوں ہے؟ ذرا سمجھ لیجیے اس کو بھی. اس کو ایک حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھا جا سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں، یہ ویسے تو بہقی کی روایت ہے لیکن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطبات جمعہ مرتب کیے ان میں بھی یہ حدیث انہوں نے شامل کی. اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
अनिक़लिब मदीनत कज़ा व कज़ा बिअहलिहा। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को हुक्म दिया कि फला फला बस्तियों को उसके रहने वालों समेत उलट दो, तलपट कर दो। जैसे अजाब कौम लूत पर आया या किसी और कौम पर आया, उस तरह के अजाब की का हुक्म, अजाब इस्तीसाल, अजाब हलाकत। काला फ़काला, हुजूर फरमाते कि इस पर हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन्न फीहा अब्दक फुलानन लब यासिक तरफत ऐन। परवरदिगार उस बस्ती को उलट दो, जरा हाले कि उसमें तो तेरा वो बंदा भी है, फला बंदा, जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की। अब मकाम बंदगी पर तमाम कमाल मुतमक्किन होने का इससे आगे कोई मकाम है, कोई मर्तबा है? एक शख्स इतना जाहिद, इतना आबिद, इतना इताअत शार, इतना फरमा बरदार कि गवाही देने वाले कौन हैं? जिब्राइल। कहां दे रहे हैं? बारगाह खुदाबंदी में, जहां अबू जहल भी झूठ नहीं बोल सकेगा। वकाला सवाबा, वहां और यहां जिब्राइल है। कोई मुबालगे वाली बात नहीं हो सकती, लेकिन एक मर्तबा मेरी जुबान से ये अल्फाज निकले, ये मुबालगा नहीं है, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा मुबालगा करेंगे तो और क्या कहेंगे? आप सोचिए, इससे आगे कहने के लिए कुछ है? लम यासे का तरफत ऐन, परवरदिगार उसने तो तेरी कभी मासियत में पलक झपकने जितनी मुद्दत की बसर नहीं की, उसको भी हलाक कर दूं। काला फ़काला, हुजूर फरमाते हैं कि इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़लिबा अलैहि व अलैहिम, उल्टो इस बस्ती को, पहले उस नाहंजार पर फिर दूसरों पर। क्यों? ये क्यों दोहरा मुजरिम हो गया? फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फी साअतन क़त, इसलिए कि उसके चेहरे का रंग कभी मेरी गैरत और हमीयत की बुनियाद पर मुतग़य्यर नहीं हुआ। वो लगा रहा, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबहगाही में इसे, और पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे। उसका मामला ये रहा, वो अपनी ही जाती नेकोकारी में और इबादत गुजारी में और दीनदारी में लगा रहा। उसकी गैरत और हमीयत ने कभी जोश नहीं मारा, उसके खून कभी खोला नहीं इस पर कि मेरे कानून की धज्जियां बिखर रही थी, मेरी शरीयत का इस्तेज़ा हो रहा था, मुनकरात फैलते चले जा रहे थे, और तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये दोहरा मुजरिम है, लिहाजा पहले इस पर उल्टो, इक़लिबा अलैहि व अलैहिम फ़इन्न वजहहु लम यतमअर फी साअतन क़त। मैं मिसाल देकर समझाया करता हूं अवामी इज्तिमाअत में कि आपको कोई मां की गाली दे दे, क्या होगा? अगर तो कुछ आप में जान है तो वो जाने नहीं पाएगा, और अगर जान नहीं है तब भी कम से कम अगर आप उससे इंतकाम नहीं ले सकते तो पूरे जिस्म का खून तो एक मरतबा आपके चेहरे में आ जाएगा, आप अपनी जगह पर कांप कर तो रह जाएंगे, खौल तो उठेगा आपका खून। और अगर यह भी नहीं है तो इसका मतलब है बेगैरत और बेहमियत है। इसी तरीके से अल्लाह के दीन को पामाल देखकर कि पस्ती का कोई हद से गुजर ना देखे, इस्लाम का गिर कर न उभरना देखे, माने न कभी कि मद है हर जज्र के बाद दरिया का हमारे जो उतरना देखे। और ऐ खासा ने रसुल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके जब वक्त पड़ा है, वो दी जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुरबा है। और इकबाल ने भी यही मरसिए कहे हैं, ऐ बादे सबा कमली वाले से जा कहियो पैगाम मेरा, कब्जे से उम्मत बेचारी के दी भी गया दुनिया भी गई। इस हाल को देखकर एक इंसान अपने धंधे, अपने कारोबार, अपने कारखाने, अपनी तिजारतें, अपने प्रोफेशन, इनमें मगन है, उसका खून जोश नहीं खा रहा। वो अल्लाह ताला की गैरत और हमीयत से इस दर्जे तही हो चुका है, दीनी हमीयत और गैरत से इस दर्जे महरूम हो चुका है कि उसके एहसासात पर जू तक नहीं रिंग रही, तो मालूम हुआ कि ईमान का बेड़ा गर्क हो। ये एक नबी का अव्वलीन काम है जिसे इस दुनिया में उसे अंजाम देना होता है। उसका पहला काम ही यह है कि जाहिल इंसान यहाँ जिन जिन की बड़ाई मान रहे हैं उन सब की नफी कर दे, और हाँ के पुकारे दुनिया भर में ये ऐलान कर दे कि इस कायनात में बड़ाई एक खुदा के सिवा और किसी की नहीं है। यही वजह है कि इस्लाम में कलमा अल्लाह अकबर को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। अजान की इब्तिदा ही अल्लाह अकबर के ऐलान से होती है। नमाज में भी मुसलमान तकबीर के अल्फाज कहकर दाखिल होता है और बार बार अल्लाह अकबर कहकर उठता और बैठता है। जानवर के गले पर छुरी भी फेरता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर फेरता है। नारे तकबीर
آج ساری دنیا میں مسلمان کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا۔ اس مقام پر ایک اور لطیف نکتہ بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ان آیات کی شان نزول سے معلوم ہو چکا ہے، یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا تھا وہ شرک کا گڑھ تھا۔ بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا تیرتھ بنا ہوا تھا اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ ایسی جگہ کسی شخص کا تنہا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا۔ اسی لیے اٹھو اور خبردار کرو کہ فوراً بعد ہی یہ فرمانا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں مزاحم نظر آتی ہیں ان کی ذرا پرواہ نہ کرو، اور صاف صاف کہہ دو کہ میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سے بڑی ہمت افزائی ہے جو اللہ کا کام شروع کرنے والے کسی شخص کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی کبریائی کا نقش جس آدمی کے دل پر گہرا جمع ہوا ہو وہ اللہ کی خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں بھی ذرا بھر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے گا۔